بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا شہزور قسم کا پہلوان لیکن فطرتاً غریب، ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، غریب ماحول میں پلا بڑا، لیکن طبیعت کا صحت کے اعتبار سے ایک بڑا مضبوط اور اچھا پہلوان۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنا ملک چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے اور کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنے روزگار کا بندوبست کرے۔ اس کا باپ بڑا دور اندیش تھا، اس نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اسے کہا کہ بیٹا، بجائے پہلوانی پہ آگے بڑھنے کے کوئی ہنر مندی سیکھو، کوئی داؤ پیچ ایسے سیکھو جس سے زندگی گزر سکے۔ پہلوانی کے داؤ پیچ ساری زندگی آپ کو رزق نہیں دلوا۔ پہلوان بیٹے نے پہلے تو یہ بات سنی انسنی کر دی اور آگے سے دلیل دینے لگا کہ سفر والد صاحب، ابا جی میرے محترم، جو ہے وہ وسیلہ ظفر ہے۔ اگر ایک جگہ رزق نہیں حاصل ہوگا تو ہم دوسری جگہ کیوں نہیں ابا جی قسمت آزمائی کرتے؟ آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اسی ملک میں رہوں اور ایسے ہی رہوں؟ آپ نے اپنے بے ہنر پہلوان بیٹے سے کہا، دیکھو سفر واقعی وسیلہ ظفر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ 5 لوگوں کو سفر مافق آتا ہے۔ ایک تو امیر شخص ہو جس کے پاس وافر دولت ہو، اچھے لباس ہوں، دوسرا وہ جو خوش کلام ہو، بولنا آتا ہو، دل مول لیتا ہو، تیسرا وہ جو خوبصورت ہو، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں، اور چوتھا وہ جو سریلے نغمے گاتا ہو اور لوگوں کو اپنی آواز سے مسحور کر لے، پانچواں وہ جس کے ہاتھ میں ہنر ہو، وہ بے روزگار نہیں بیٹھتا پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بے ہنر پہلوان بیٹے نے کہا، ابا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ یہ نہ بھولیں کہ رزق اسے ہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے وہ فاقوں میں مرتا ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور اپنے بازوؤں سے رزق کماؤں۔ یہ کہہ کر اس نے ہمت باندھی اور سفر کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے سر پر کچھ کر گزرنے کا دھن سوار تھا اور ایسی دھن سوار تھی وہ اپنے بازوؤں کی قوت سے اپنے لیے رزق پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑا پر امید تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ لوگ کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کر رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کریں، اس کے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ دریا پار کرنے کے لیے ملاح کو کیا دے؟ ملاح تو پیسوں کے بغیر جانے بھی نہیں دے گا۔ وہ کنارے پر کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ کشتی کے مسافروں کو کشتی والے لے کر چل پڑے۔ اس نے دریا کے کنارے کھڑے کھڑے ملاح کو پکار کر کہا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہاں یہ تن کے 2 کپڑے ہیں جو بہت ہی قیمتی ہیں، میں یہ کپڑے تمہیں دے دیتا ہوں، تم مجھے دریا پار کرا دو۔ ملاح کے دل میں لالچ امڑ آیا۔ وہ کشتی کو دریا کے کنارے کی طرف لے آیا۔ جو ہی کشتی دریا کے کنارے پہنچی، اس پہلوان نے لپک کر ملاح کی داڑھی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ملاح اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر پیچھے ہٹا، مگر وہ پہلوان کے شکنجے سے نکل نہیں پایا۔ اب اس نے ملاح کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بیچارہ ملاح خود کو چھڑانے کی لاکھ کوشش کرتا، مگر پہلوان تو پہلوان ہوتا ہے، پہلوان سے کون چھڑوائے؟ لوگوں نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس پہلوان سے ملاح کی جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا کرایہ خود ادا کر دیا جائے، ورنہ یہ ظالم پہلوان ملاح کی جان نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بجائے پہلوان کا کرایہ اپنے پلے سے ادا کیا اور یوں اس نے بیچارے ملاح کی جان چھوڑی۔ اب کشتی دریاؤں کی لہروں پر سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ملاح کے دل میں بڑا ملال تھا کہ اس ظالم سا انسان نے اسے یوں ہی مارا پیٹا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی ریزن کے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے ظالم پہلوان کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ کشتی سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے ایک نکیلی چٹان تھی۔ یہ دیکھ کر ملاح نے مسافر سے کہا، کشتی اس وقت خطرے سے دوچار ہے، اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی زوردار پہلوان انسان آگے بڑھے، چٹان پر سوار ہو جائے اور کشتی کا کنارہ پکڑے، میں کشتی کا رخ موڑ دوں گا، پھر وہ شخص چھلانگ لگا کر کشتی پر آ جائے۔ اس طرح سب کی جان بچ جائے گی، ورنہ پانی کا بہاؤ کشتی کو چٹان سے ٹکرا دے گی اور کشتی پاش ہو جائے گی اور کوئی بھی نہیں بچے گا۔ نادان پہلوان جسے اپنی طاقت پر ناز تھا، اسے اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ خود چٹان پر کودنے کے لیے تیار ہو گیا اور ایک ہی جست میں چٹان پر جا پہنچا۔ ملاح نے منصوبے میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے پہلوان سے انتقام لینے کا موقع یاد آ گیا اور اس نے اس موقع کو گوانا بھی نہیں چاہا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نے سچ کہا تھا، اس موقع پہ ملاح کہتا ہے کہ کسی کو تم سے دکھ پہنچا ہو تو اسے لاکھ راحتیں پہنچانے کے بعد بھی اس کے شر سے غافل نہ رہو، وہ کسی وقت بھی تمہیں دوبارہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تیر تو زخم سے نکل جاتا ہے مگر اس کی چبھن ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ پہلوان ایک ہی جس میں چٹان پر تو چڑھ چکا تھا، وہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس عقل مند ملاح کی ایک چال ہے، اس کی چال میں آ گیا ہے۔ پھر ملاح نے بڑی تیزی سے چپو چلا کر کشتی کو اس چٹان سے دور کر دیا۔ پہلوان کشتی پر چھلانگ لگانے ہی لگا تھا مگر یہ دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی، کشتی اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے۔ اب اگر وہ چھلانگ لگاتا تو سیدھا دریا میں جا گرتا۔ کشتی تو دور ہوتی ہی چلی جا رہی تھی اور ملاح اس کے منہ کی طرف اور وہ ملاح کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور دریا میں طغیانی بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ تیر کر دریا پار بھی نہیں کر سکتا تھا، کشتی اس کی نظروں سے بہت دور جا چکی تھی۔ وہ تھک ہار کر چٹان پر الٹا لیٹ گیا۔ اسے ملاح کی چالاکی پر بڑا غصہ آ رہا تھا مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔
تیر تو کمان سے نکل گیا، وہ اپنی بیوقوفی میں پھنس گیا۔ 2 دن تک وہ چٹان پہ بے سدھ پڑا رہا، بھوک پیاس سے اس کا برا حال ہو گیا، اس پر کمزوری طاری ہو گئی، آنکھیں بوجھل ہو گئی۔ پھر وہ دھڑام سے پانی میں گرا اور ڈبکیاں لگانے لگا۔ پانی میں گرتے ہی اس کی غنودگی دور ہو گئی اور چہرے پر خوف آ گیا۔ اسے تو ٹھیک طرح سے تیرنا بھی نہیں آتا تھا، دور دور تک کوئی مددگار بھی نہیں تھا۔ وہ پانی میں غوطے کھانے لگا تو الٹا سیدھے پاؤں ایسے مارتا تھا جیسے تیرنے کی کوشش کر رہا ہو، حالانکہ اسے تیرا جاتا نہیں تھا۔ وہ ڈوبتا اچھلتا کنارے جا لگا۔ کنارے پر آ کر وہ اوندے منہ پھر گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ جب حواس بحال ہوئے، کچھ ہوش آیا تو اسے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ بھوک کی بےتابی میں وہ ایک درخت کے قریب پہنچا، درخت کے پتے کھا کر بھوک مٹانے لگا۔ پھر اسے پیاس ستانے لگی، وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا جہاں لوگ جمع تھے اور ایک ایک کوڑی لے کر پانی پلا رہے تھے۔ اسے اس چیز پہ بھی حیرانی ہوئی کہ یہاں پہ پانی کوڑیوں کے بھاؤ مل رہا ہے۔ اس نے ان سے پانی مانگا مگر ان لوگوں نے مفت پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب تو پہلوان کو بڑا تحش آیا، کم وقت پانی بھی بیچتے ہو، اس سے آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا لوگوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، جب انہوں نے پہلوان کو غصے میں دیکھا تو وہ بھی غصے میں آ گئے۔ سب نے مل کر پہلوان کی وہ پھینٹی لگائی کہ اس کا برکس نکال۔ پہلوان بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے اسے دور ایک کارواں نظر آیا، مسافر یعنی کہ لوگ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے وہ کارواں کے پاس جا کر رک گیا۔ کارواں والوں نے اسے اٹھا کر پانی تو پلایا، اس کی جان میں جان آئی۔ پھر انہوں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور وہ سفر کرتے چلے گئے۔ رات کے وقت کارواں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ سنسان تھی، تمام کاروباری لوگ تھے اور خاص طور پہ جو بڑے کاروباری تھے وہ اس سے پریشان بھی ہو گئے کہ اگر رات کے وقت کو ڈاکو شاکو آ گئے، سب نے شب خون مارا تو ہمارا کیا بنے گا۔ پہلوان نے یہ دیکھا اور بولا آپ فکر نہ کریں، اگر رات کے وقت ڈاکو نے حملہ کیا تو میں نمٹ لوں گا، آپ سب بے فکر ہو جائیں، آپ اپنے خیموں میں جا کر آرام کریں۔ یہ سن کر کارواں والوں کا خوف جاتا رہا، وہ آرام سے سکون سے اپنے آرام کرنے لگ پڑے۔ انہوں نے پہلوان کو خوب کھلایا پلایا، اس کی خاطر مدارت کی۔ ایک جہاں دیدہ شخص بھی قافلے میں تھا، وہ قافلے والوں سے کہنے لگا اے میرے ساتھیو، اس نگہبان کی موجودگی میں ہمیں چوکنا بھی رہنا ہوگا۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ ایک محتاج نے کتنے ہی درہم جمع کیے تھے مگر وہ چوروں کے ڈر سے گھر میں اکیلا نہ سوتا تھا تاکہ اس کی موجودگی میں تنہائی کی وحشت اور چوروں کی دہشت دور ہو سکے۔ یہاں تک کہ وہ دونوں کئی دنوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہے، یعنی کہ آخر ایک روز اس کے دوست اور ان کے درہموں کی خبر ہو گئی اور ایک رات وہ درہم نکال کر رفو چکر ہو گیا اس کا ملازم۔ صبح اس محتاج نے اپنے دوستوں اور درہموں کو غائب پایا اور واویلا مچانے لگا۔ اڑوس پڑوس کے لوگ کہنے لگے یہ کسی چور کا کام ہے۔ وہ شخص اپنا سر پٹا بولا یہ کسی چور کا کام نہیں بلکہ نگہبان کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس جہاں دیدہ شخص نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بولا کیا معلوم یہ شخص بھی چوروں کا ساتھی ہو اور ہمیں غافل پا کر ہمیں لوٹ کر چلائے اور ہم شکلیں دیکھتے رہ جائیں، بے خبری میں کہیں لٹ کے نہ بیٹھ جانا۔ قافلے والے بھی بات تو پسند آئی لیکن انہوں نے فوراً اپنا مال اسباب نہیں سمیٹا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد سمیٹنا شروع کیا۔ اب جب رات کو انہوں نے مال سمیٹا، رات کے اندھیرے میں وہاں سے جانے لگے۔ صبح جب پہلوان اٹھا تو قافلہ تھا ہی نہیں اور وہ بڑا پریشان ہو گیا، قافلہ راتوں رات ہی یہاں سے چلا گیا، پہلوان اتنا بدمست ہو کے سوا۔ اسی اسنا میں ایک شہزادہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ گیا۔ اس نے جب اس پہلوان کو دیکھا تو پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے شہزادے کو اپنی ساری کہانی سنائی، اس کو اس پر رحم آیا اور وہ اس کو اپنے ساتھ وطن لے جانے کے لیے تیار ہو گیا کہ وہ اپنے وطن اس کو ساتھ لے جائے۔ باپ بیٹے کو زندہ سلامت دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ بیٹے نے باپ کو اپنی ساری کہانی سنائی تو دانا باپ نے کہا دیکھا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا مگر تم نے میری ایک نہ مانی۔ بیٹے نے جواب دیا جب تک انسان رنج اور دکھ نہ اٹھائے مال نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا تمہیں اتفاق سے ایک شہزادہ مل گیا جس نے تمہاری مدد کی، لو میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنی بڑی ہی قیمتی انگوٹھی ایک گنبد میں رکھوا دی اور اعلان کروا دیا کہ جو تیر چلا کر اس انگوٹھی کے حلقے سے اپنا تیر نکال دے گا یہ انگوٹھی اس کی ہوگی۔ وہاں بہت سے تیر انداز جمع ہو گئے اور قسمت آزمائی کرنے لگے۔ ایک لڑکا مسافر خانے کی چھت پر کھیل کھیل میں تیر چلا رہا تھا، اس کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے پار ہو گیا۔ بادشاہ نے انگوٹھی کے ساتھ اسے بہت سا انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے کہ وہ کسی خاص ہنر سے کامیابی ممکن کر دیتا ہے۔ صرف طاقت کو کامیابی کی ضمانت سمجھنا حماقت ہے۔ طاقت کبھی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ آپ کو کسی نہ کسی کام میں ماہر ہونا پڑتا ہے، جس کام میں آپ ماہر ہوں گے اللہ اس میں کامیابی دے گا اور اس کامیابی کا پھر مقابلہ دنیا جہان میں کوئی نہیں کرے گا۔ اگر صرف طاقت دیکھنا ہو تو ہاتھی کم طاقتور ہے یا بہت بڑے بڑے جانور ہیں جو بہت طاقتور ہیں، لیکن بادشاہت شیر کے ہاتھ میں ہے نہ کہ ہاتھی۔